ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات، واقعات، معاملات، پھر اسی طرح پروگرام شروع کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدل رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، پاکستان کے سارے اینالسٹ و تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ ایران اسرائیل جنگ ہفتے میں ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ ایفورڈ نہیں کر سکتے۔ بھائی جان، آپ زیادہ ڈاکٹر نہیں بنا کرو۔ سب سے پہلے پاکستانیوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر پورا پاکستان ہے۔ ذرا سا بول دو میرے کان میں درد ہو رہا ہے، آپ فلانی دوائی لے لو، فلانی دوائی لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آپ نے یوں کیا ہوگا، وہ کیا۔ اپنے کام تک محدود رہا کرو۔ میرا استاد تھا نا، مجھے اس نے ایک بات بتائی، اس نے کہا یار ساری دنیا کے معاملات تم نہیں سنبھال سکتے، جو کام تمہیں دیا نا بس تم وہ کرو۔ اب پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ اپنی اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ ہیڈ لائن کیا چل رہی ہے؟ پنکی فلانی ہو گئی، پنکی فلانی ہو گئی۔ ابے پنکی کا ہمارے سے کیا لینا دینا؟ اب پنکی غائب ہو گئی نا، کیونکہ پنکی نے بہت سارے لوگوں کو دیا تھا دم مار دم، سمجھ گئے؟ اب وہ سب کا نام آتا سامنے، پنکی غائب شارٹ سین سے۔ فوکس کرو، فوکس لے کر آؤ اپنے کام میں۔ بجٹ آنے والا ہے، آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ امریکہ تک کا اس وقت فوکس جو ہے وہ ان کے فائنینشیل معاملات ہیں، اور ان کا اپنا اینول بجٹ ہے جو کہ ہمارے بجٹ سے 500-600 گنا زیادہ بڑا ہوگا، تو ان کی توجہ وہاں پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کئی ہر بات ان کی اسٹاک مارکیٹ کو اوپر یا نیچے لے کر آتی ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، گھٹنوں پہ زیادہ زور نہ دیں، آپ پنکی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں۔ دیکھیں، مین ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ بجٹ آنے کو ہے، ہر آدمی جو ہے نا کیا سارا ہی کر رہا۔ ابھی صبح میں آیا، ریل اسٹیٹ والے یقین کرو لڈو منہ میں ٹھونس کے گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا اتنا کم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر اتنا کم ہو گیا نا تو میرا نام بدل دینا، اقرار رکھ دینا میرا نام۔ غلط ہو گئی۔ خیر اینی آگے سمجھتا آپ گئے ہوں گے۔ خیر اینی ایک اور امید بھی ہم لگائے بیٹھے، بھائی سپر ٹیکس ختم ہو جائے، اور ایک ہم نے بھو بنایا ہوا ہے۔ جیسے بچہ سوتا نہیں تھا نا رات کو تو بیٹا سو جا نہیں تو بھو آ جائے گا، اسی طرح ہم نے آئی ایم ایف کو بھو بنایا ہوا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جی، آئی ایم ایف نے بول دیا۔ آئی ایم ایف کے پاس اتنا وقت ہے دنیا میں، وہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے پاکستان کے بجلی کے ریٹ بڑھانے پہ لگا ہوا ہے۔ ابے یار چھوڑ دو یار پلیز، آپ لوگوں کو پتہ ہے نہیں۔ اچھا جو آئی ایم ایف کا مطلب بتا دے نا آپ میں سے، میں مان جاؤں گا۔ ارے چھوڑ دو یار، آپ کو پتہ ہے نہیں، ایسے ہی آئی ایم ایف کے نام پہ لگائے جا رہے ہو۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے آئی ایم ایف کو کہ آپ بجلی کا ریٹ بڑھاتے ہو کم کرتے ہو۔ اپنی استادی نہیں دکھاؤ، اتنے فنکار نہیں ہو آپ لوگ۔ خیر، سپر ٹیکس ختم کرنے کے بارے میں تاجر صنعت کار بہت زیادہ مثبت رائے رکھتے ہیں، تاہم میری حکومت سے بالکل امید نہیں ہے۔ کلیئر بول دیا میں نے، بالکل سے اتنی سی بھی امید نہیں۔ لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب فیصل معیز صاحب جو کہ صدر ہیں این کاٹی کے۔ یہ ہماری نارتھ کراچی کی جو ہے وہ تنظیم ہے، تاجروں کی، صنعت کاروں کی۔ ان کا ایک بہت بڑا صنعتی علاقہ ہے جہاں پر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ملٹی، جسے آپ کہتے ہیں فیسیٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل انڈسٹریل ایریا، جس میں مختلف انڈسٹریز پاکستان کی کام کرتی ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ جی سر، السلام علیکم۔ دیکھیں جی، نارتھ کراچی کا آپ نے تعارف کرایا، جی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ مزید تعارف کرائیں۔ میں اس وقت پاکستان کے اندر اسمال میڈیم انٹرپرائز کا سیکنڈ سب سے بڑا زون ہے۔ سیالکوٹ نمبر 1 ہے پورے پاکستان میں، میرے شہر کی بات ہوئی، اور جو نارتھ کراچی ہے وہ سیکنڈ بگیسٹ زون آف اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے، آپ جو کہ فوکس ہے گورنمنٹ کا اس وقت۔ جی جی جی۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کی اکانومی کی ترقی میں سب سے کلیدی کردار جو ادا کرتا ہے نا، وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے۔ اگر اسمال میڈیم انٹرپرائز جو ہے آپ کا چلے گا، دیکھیں آپ جو ملکوں کی مثال لے لیں، تائیوان کی، کمبوڈیا کی، ایون چائنا کی، جب انہوں نے اسمال بزنسز کو، میڈیوکر بزنسز کو بوسٹ کیا، ٹیکس فری کیا، اس نظام کو صحیح چلانے کی کوشش کی، تو ان کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ کمبوڈیا جیسا ملک آپ خود سوچ سکتے ہیں، ماشاءاللہ اکنامک ڈیولپمنٹ اس کی بہت زیادہ ہے، جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے، آج سے کچھ سال جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ۔ جی آج سے کچھ سال پہلے جائیں تو کمبوڈیا کی سچویشن بھی ایسی تھی۔ جب تائیوان وار ہوئی ہے امریکہ سے، اس کے بعد اس ریجن میں جو ہے وہ انسرٹینٹی تھی، لیکن وہاں کے تھنک ٹینک نے سوچ کے کس طرح اپنی ایس ایم ایز کو پروموٹ کیا، ٹیکس فری زونز بنائے،
टैक्स फ्री चीज़ें की लोगों को, यानी सनतकारों को और यानी बिजनेस कम्युनिटी को एक ऐसी सब्सिडीज दी जिससे उन्होंने मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार ये इन्होंने कंबोडिया की मिसाल दी। बेसिकली यहाँ पर खैमरूज और खाना जंगी बहुत ज़्यादा हुई थी। 80 की दिहाई के अंदर लाखों लोगों की जानें गईं, लेकिन उस खाना जंगी के बाद इकोनॉमिक रिकवरी का सफ़र ये है कि आज कंबोडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रीजन के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट है। यस यस, सही, बिल्कुल। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ चुकी है, और ये मेन रीज़न यही है, जैसे इन्होंने बताया कि एसएमईज़ को इनकरेज किया गया। ताइवान का भी जैसे इन्होंने बताया, ताइवान का मॉडल बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है एसएमईज़ को, इस हद तक कि अमेरिका में भी आप चले जाएं तो अमेरिका में एसएमई के लिए बिजनेस लगाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल, अगर आप छोटे पैमाने पर कारोबार करेंगे, अमेरिका की रियासत व हुकूमत आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, बल्कि आपको हेल्प देगी और पूरे तरीके से टैक्स मराद देगी। आप अमेरिका में अगर स्मॉल बिजनेस लगाना चाहते हैं, जो इतने सारे पाकिस्तानियों ने लगा ली, वो इसी वजह से मुमकिन हुई क्योंकि एसएमई की पॉलिसी बहुत अच्छी है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं कि आप अमेरिका की मिसाल देते हो, इवन यू गो टू चाइना, मैं इतनी बड़ी मिसाल है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आज भी वो ये कहते हैं कि आप इंडस्ट्री लगाओ चाइना में, टैक्स फ्री जोन्स है, आपको पानी फ्री, बिजली फ्री, यानी हर आपको जो यूटिलिटी है दे आर गिविंग यू फ्री। नॉर्मल, प्लीज मुझे टेंशन ना दें। नहीं, मैं आपको सही बिजली फ्री, पानी फ्री, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। मसला ये है कि वो कहते हैं कि आओ हमारे पास इंडस्ट्री लगाओ। हमारी इंडस्ट्री का ये हाल है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं किस तरह यहाँ से पैसा लेके भाग जाओ। मैं पूरा चाइना घूमा, कोई कस्टम ने मुझे तंग नहीं किया, बिल्कुल पुलिस ने मुझे तंग नहीं किया। आप भी अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस, कोई वहाँ तंग नहीं करता। एयरपोर्टों पे आप जाएं, ऐसे आप गुजरते जाते हैं, उन्होंने मेटल डिटेक्टर और कंप्यूटर लगाए हुए हैं और वो क्या कहते हैं, अपने सीसीटीवी से सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, आपको ज़ीरो टेंशन होगी, आप आराम से पूरे चीन में घूमें। और ये जो लोग मिसाल देते हैं यूएई के, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको बता दूँ चाइना में भी बहुत सारी जगह ऐसे, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे चंदिक होंगे जहाँ कोई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, एसएमईज़ का पूरा मुल्क एसएमईज़ का है, पूरा मुल्क एसएमई। एक आप ये बताएं, आप किसी भी शहर में चले, आप गोंजू की बात करते हैं, आप उनके किसी भी छोटे शहर में चले जाएं, वहाँ अच्छा वो उन्होंने पता है क्या, जूते की इंडस्ट्री है, उन्होंने एक शहर जो है वो उस जगह मखसूस कर दिया, वो सिर्फ जूते ही बना रहा है, स्पेशलाइजेशन। इसी तरह आप किसी भी शोबे, जैसे ये आपसे प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी कि जैसे टाइलें, बिल्कुल है। अब इसके लिए भी कोई एक आध शहर है, जैसे मैंने एक बताया, मैं एक शहर गया फूचान, हाँ फ्यूचर, वहां पे और कुछ था ही नहीं, वो यही काम हो गया, वो उसने कहा टाइलें हैं बस। एक बात है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ सर देखिए, जब आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं ना, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं ना, तो फिर आपकी सोच बदल जाती है। प्लानिंग सही है। फिर आप ये नहीं करते कि फैसल मोइज जो है वो उसका फैसला जो है वो फाइनल है। मसला ये है कि यू हैव टू मेक अ थिंक टीम, अ थिंक टैंक टू रेज योर इकोनॉमी। जब तक आपकी सही नहीं होगी ना, हम बैठे हुए थे, हमारे फील्ड मार्शल साहब वो सिटिंग विद अस, और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने एक सवाल किया हमसे कि किसी मुल्क का डिफेंस ज़रूरी है या इकोनॉमी ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा डिफेंस, यानी हालात, उन्होंने कहा नहीं सर, if you're economically powerful ना, you can do miracles in your defense। इकोनॉमिकल जो मुल्क है, जो पावरफुल है, आप एक बात बताएं, आज उनके डिफेंस कैसे हैं? देखिए, आप अपने नेबरिंग कंट्री है, आप बांग्लादेश की मिसाल लें, इस वक्त वो वैल्यू एडिशन, one cannot choose one over the other, but the economy is certainly one very important. Yeah, it's very important. Without economy, you can't defend your country. I'm telling you, आप पावरफुल होना बहुत जरूरी है। मसला सिर्फ इतना सा है, आप इंडिया को देखिए ना, आईटी में जितनी हमारी टोटल एक्सपोर्ट है, हम 24 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 31 बिलियन उनकी आईटी क्रॉस कर गई। सही है, मैं बोलता हूँ एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पॉपुलेशन है, बड़ा मुल्क है, लेकिन बात ये है कि आप उसके साथ साथ बांग्लादेश, हमारी भी एक्सपोर्ट काफ़ी होगी, अंडर इन्वाइसिंग जिंदाबाद। अगर हमारी एक्सपोर्ट एक्चुअल की जाए तो शायद, मैं नहीं बड़ा नंबर नहीं बोलता, लेकिन 3-4 बिलियन डॉलर ज्यादा ही निकलेगी एक्सपोर्ट हमारी, बिल्कुल शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह हमारी इंपोर्ट भी थोड़ी ज्यादा ही होगी। ओवर इनवाइसिंग और अंडर इनवाइसिंग दोनों जिंदाबाद, लेकिन यह है कि हमने जो फिगर कोट किया इससे शायद 3-4 बिलियन ज्यादा ही हो, इंपोर्ट भी बिल्कुल ऐसी, क्योंकि चाइना के नंबर्स कुछ और थे, हमारे कुछ और थे। अच्छा, सुपर टैक्स पे आ जाऊं जी। इनकी बड़ी ख्वाहिश है
پیشکار کی بھی محققین کی بھی کہ بھائی بتائیں آپ کے بزنس مین تو اس اٹل طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سپر ٹیکس ختم ہو گیا، بالکل جیسے یہ انٹرسٹ ریٹ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ کم ہوگا. لیکن کبھی کبھار چیزیں صحیح نہیں بھی ہوتی، آسمانی موڑ آ جاتے ہیں. ابھی آسمانی موڑ آیا کھڑا ہے، سپر ٹیکس پہ آپ لوگوں کے ساتھ حتمی بات ہو گئی ہے؟ دیکھیں اسلام آباد میں کل ہماری حتمی بات کیا ہوئی یہ بتائیں. حتمی بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت پاکستان کے تمام چیمبرز نے، فیڈریشن آف پاکستان نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ سپر ٹیکس کو ریپیل کیا جائے، سپر ٹیکس ختم کیا جائے. یہ پرابلم اور نیوسنس ہے جو کریٹ کر رہی ہے اس وقت انڈسٹری کے اندر اور چھوٹے تاجروں کے اندر. دیکھیں آپ جب تک، میں نے آپ سے ایک بات پھر بولی کہ جب تک سہولت نہیں دو گے نا ٹیکس رجیم میں، آپ اگر انڈسٹریلسٹ کو، جو مینوفیکچرر ہے آپ کے ملک کا، جو ایکسپورٹر ہے آپ کے ملک کا، جو چھوٹا تاجر ہے آپ کے ملک کا، اگر آپ اس کو ٹیکس رجیم میں لاؤ، سب کو لاؤ ٹیکس رجیم میں، ٹیکس سب سے لو. میں کہتا ہوں ایک جو پان والا ہے نا اور ایک جو سبزی والا ہے، آپ اس سے بھی ٹیکس لو. دیکھیں لے رہے ہیں نا، اس سے نہیں لے رہے جس سے لینا چاہیے. آپ سمجھو بات کو، لے سب سے رہے ہیں، ان سے نہیں لے رہے جن سے لینی چاہیے. 22 کروڑ کی عوام ہے، صحیح ہے نا. آپ کا ٹیکس رجیم میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ اٹھائیں نا یار، آپ کے پاس سٹیٹس موجود ہیں. میں کہتا ہوں 22 کروڑ 23 کروڑ کے ملک کے اندر میرے خیال میں ہارڈلی 2 سے 3 کروڑ یا 6 کروڑ فائلر نان فائلر والی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ بھی تو آئی ایم ایف بہت پہلے ختم کر چکا ہے نا کہ آپ نے نادرا کا NIC ایشو کر دیا، ڈیبیٹ ختم ہو گئی. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھو 50,000 لوگوں کو بچانے کے لیے یہ آپ سمجھنے کہ پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں نا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ چند مٹھی بھر طبقے جو کہ اس ملک کے اندر مطلب دے ہولڈ سوئے، اس میں ہوں گے تاجر ان کے والے تاجر صنعت کار نہیں ہوں گے، یاد رکھنا. ان کے والے بیچارے بھولے چیمبروں میں، فیڈریشن میں بیٹھنے والے، کام کروانے کے لیے FBR کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے. ان کے کام بین الاقوامی جو سفارتکار ہوتی ہے نا وہ فون کر کے کرواتے ہیں. ایسے ہی ہے اس ملک میں معیار. دیکھیں نا، اگر جب تک دیکھیں، میں تو پوری دنیا میں رہا. آئی لیوڈ ان انگلینڈ فور لائک 6 years, اسٹڈیڈ دیئر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے یعنی ہمارے یہاں نا ایک چیز بڑی خراب ہے کہ یہاں امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ایک یہ ویو لینتھ کریٹ کر دی ہے نا ادھر پاس، اور وہ جو بیچ میں ہے نہیں. دیکھیں ون وے، پھر آپ نے انگلینڈ کی بات کر کے دیکھیں، یاد رکھیں 1947 سے پہلے جو ہے وہ ملکہ برطانیہ ہی ہماری حکمران تھی، بلکہ 1958 تک ہم سے چھپایا جاتا ہے، تاریخی کتابوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے. 1958 تک بلکہ 56 تک ملکہ برطانیہ جو تھیں وہی بیسکلی پاکستان کی بھی ملکہ تھیں. یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب نے ریاست ڈکلیئر کیا، ہمیں مملکت بنائے. لیکن یہ کہ میں یہ آپ کو کلیئر بات بتا دوں کہ برطانیہ کے اندر جب آپ ٹیکس سسٹم کی بات کرتے ہیں، لیٹ می کلیریفائی ٹو یو، دے ٹیک مور ٹیکس دین از ڈیو. بہت سارے برٹشرز اس وقت لنڈن چھوڑنا چاہتے ہیں. پیپل ہو آر لیونگ ان انگلینڈ وانٹ ٹو لیو، بٹ یو نو وائی؟ دا ریزن از رچ پیپل آر انکمفرٹیبل. دا پور پیپل اسپیشلی ایشینز ہو وینٹ دیئر، ان کو کاؤنسل ہاؤسز بھی ملتے ہیں. ان کے ٹیکس کے پیسوں پہ ہمارے لوگ اسائلم اپلائی کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ رہائش ملتی ہے. میں جب پہلی دفعہ وہاں گیا تو اپنے رشتہ داروں کے ہاں گیا، انہوں نے گوری سے شادی کر لی تھی. تو خیر گوری سے شادی کے اوپر سب کی آنکھیں چمک گئیں. دیکھو تو انہوں نے گوری سے شادی کی تو ان کے ہاں ننھی منی بچی ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تنخواہ کا ذریعہ نہیں ہے تو کہاں سے اس کے؟ انہوں نے کہا حکومت ہمیں ٹوکن دیتی ہے، اس کے دودھ کے، اس کے کھانے کے پیسے دیتی ہے، ایون گھر دیتی ہے سر، گھر دیتی ہے، کاؤنسل ہاؤس دیتی ہے، کاؤنسل ہاؤس دیتی ہے. تو میں شوق یہ ہوا کہ دیکھو وہ لوگ ٹیکس لے رہے ہیں لیکن مہیا ہر چیز. اور سڑکیں آج بھی ویسی ہی ہیں. وہ سڑکوں سے شکایت امریکہ کی سڑکوں سے ہوں گی آپ کو جہاں پورٹ ہولز ہیں. برطانیہ کی سڑکیں بہتر ہیں نسبتاً. سر اتنا بڑا اکنامیکل ریسیشن ہے وہاں. آپ ایک بات بتائیں، اس وقت انگلینڈ میں یا یورپ میں دے آر گوئنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. ریزن یہ ہے کہ بٹ دے آر سروائیونگ نا بیکاز دے آر اے نیشن. They want to rebuild their nation. مسئلہ یہ ہے کہ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں یہ سٹیک ہولڈر. I asked them how do you do your taxes? اس سے کہتا ہے tax man will come and he will help me, she will help me. It's completely different there. وہاں پہ اس طرح کی ٹیکس کنسر اگر آپ SME ہو then the government helps you
file your taxes. Yeah, you're right. है ना? They don't need lawyers and anything. Government will facilitate you और आपसे अच्छा। और वो कह रहे हैं आपसे, आपकी बिजनेस से कम टैक्स लेंगे। मैंने कहा ये वो क्यों आपकी हेल्प कर रहे हैं? कह रहे वो आके ये बता रहे हैं कि अगर पैमाइश इतनी कम होगी तो आपको इस टैक्स की बचत हो जाएगी, अगर आप अपने नंबर्स इतने शो करोगे तो आपको इस टैक्स। मैंने कहा ये रियासत आपको बता रही है कि आपकी टैक्स की बचत कैसे होगी। इंपॉर्टेंट इशू है, स्लैब्स है। हाँ? मैं अगर बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा टैक्स रिजीम में जो है वो पैसा अलग है, सही है ना? आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, आपको वो इतने फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये देखिए दुनिया में तरक्की का राज ही है। आप क्या नहीं है ना? आप क्या प्रॉब्लम पता है क्या है? आप क्या बिजनेस जो है ना वो उसको अहमियत ही नहीं दी जाती। आपको एक बात बताओ, अमेरिका चले जाए, आप इंग्लैंड चले जाए, चाइना चले जाए, जो आपका बिजनेस एसोसिएशंस हैं या बिजनेस चैम्बर्स हैं, उनको कहा जाता है एलीट क्लास, बिकॉज दे आर अर्निंग फॉर द कंट्री। सही बात। हमारे बिजनेसमैन को आज तक ये तौफीक नहीं हुई। मैंने बारहा कहा कि देखें, आप लोग जब IMF के साथ बैठते हो ना तो यू डोंट नो एनीथिंग। इतने सारे मिनिस्टर बैठते, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठते। अगर IMF से बात करनी है और IMF किसी चीज पे यानी वो, तो आप अपने अच्छे बिजनेस इकोनॉमिस्ट को बिठाओ, है ना? अच्छे इकोनॉमिस्ट को बिठाओ कि वो अगर कोई बार्गेनिंग डील होती है IMF से, भाई आपको कर्जा भी तो पे करना है। ये ऐसे ही इनको बुरा करके बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं IMF उतनी बुरी नहीं है जितना लोग उसे बोलते हैं। बात ये है कि देखो उसने कर्जा दिया है, और कर्जा देने वाला आदमी जो है पाकिस्तान में सबसे बुरा तस्वर किया जाता है। आप अपने दोस्त से उधार मांग लें, देखें फिर वो आपको उधार दे देगा। अगर उसने आपसे वापस मुतालबा किया, आप कहेंगे बहुत ही ऐसा है, बहुत ही वैसा है। नाजरीन, वैसे पाकिस्तान के हालात देखकर मुझे वो अंग्रेज़ी सस्पेंस फिल्में याद आ जाती हैं जहाँ पर एक सीन में कुछ और हो रहा होता है और अचानक कुछ और हो जाता है। कभी कभार फिल्म ऐसे चलती है जैसे पाकिस्तानी ड्रामे चलते हैं, घर की लड़ाइयाँ, नोक झोंक, फलाना ढींग। लेकिन इंग्लिश फिल्म में क्या होता है कि यकसर जो है विलन हीरो, हीरो विलन बन जाता है। फिल्में ज़्यादा देखी, क्या करूं। हाँ, तो बात हम यही कर रहे थे फैसल मोइज साहब के हालात तो दुनिया के कभी भी बदल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप बड़ा इसरार कर रहे थे। देखें सर, बजट की प्लानिंग से पहले इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि जो ईरान इसराइल की जंग हो रही है, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस मुतालिक बात करें। 2-3 मिनट इस बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया है वो पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस का आया है, और ये आप लोगों पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। पाकिस्तान सोलराइज हो चुका है। इनकाटी इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पे आपके यहाँ सोलराइजेशन काफ़ी हुई है। मैंने खुद देखा, मेन रोड से गुजर रहा था, फैक्ट्री में कम से कम ऑफिस जितने हैं, ऑफिस की जितनी लोड हैं वो इन्होंने सोलराइज कर दी हैं। बाकी फैक्ट्री की मशीन्स जो हैं वो अभी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं आई कि हैवी मशीन्स जो हैं उनको। उस पर भी तो अब अभी रुका है, हमने रुकवाया नेट मीटरिंग वाला जो मसला था, हो गया, हम बिजली बना के अभी रुका है, गवर्नमेंट ने रोका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रुकेगा। 19 से जो रेट था वो 9 पे ले आया ये, लेकिन ये आइंदा मेरे ख्याल में फ्यूचर में ख़त्म करने का प्लान है। इतने भारी इन्वेस्टमेंट्स किए लोगों ने और बिजली बना के दे रहे थे। अच्छा, हैरत ये है कि सरप्लस बिजली इस मुल्क में मौजूद है, आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, और उसके बाद भी इस मुल्क में आज तक जो है वो क्राइसिस है। सही है, दिस इज एन अलार्मिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस ना। सही है। Agreed. आप गैस की बात करते हैं, इंडिजिनस गैस, आपने माशाल्लाह 15 साल 20 साल में कोई नई एक्सप्लोरेशन की नहीं। अच्छा, इसी तरह रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है, आप नहीं, एक्सक्यूज मी, अब आपने देखें तार छेड़ दिए, अब उसको मुकम्मल करें। देखें, हम तो रोज़ ये बात, इन्होंने इनकी बात में वज़न इसलिए क्योंकि रोज़ आप ऐलान करते हैं फलानी जगह हमने तेल का कुआं निकाल लिया, फलानी जगह गैस का कुआं निकाल लिया। अगर आपने निकाल लिया तो फिर LNG की डील क्यों की आप? इसका मतलब है आपकी एक्सप्लोरेशन जो है वो कीप अप नहीं कर सकी डिमांड के साथ। तो इनकी बात को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा क्योंकि थ्रू टाइम वी हैव सीन, और इनसे भी बल्कि कल भी यही डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान एशिया के उन मुनफरिद ममालिक में था जिन्होंने हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट शुरू की। और आपको पता होगा इंडिजिनसली हमने कहा हमारे पास नेचुरल गैस के रिजर्व हैं। लोगों को जल्दी भूल जाता है, हमने अरबा डॉलर की आवाम की इन्वेस्टमेंट लगाई CNG किट्स में, CNG पंप्स में, लगवाई कि नहीं लगवाई? बिल्कुल ऐसी। और इनकी इंडस्ट्री से गैस ले ली, GIDC में पेमेंट ली है, पाक ईरान गैस लाइन की हम पे कर चुके हैं। अब आपको एक मैं बड़ी अजीब सी बात बताऊं, आप सुने, एक पारस गैस फील्ड है,
جو ایک بلون ہے ہاں جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے اور قطر کے ساتھ بھی وسیع ہے. جی جی, اب آپ دیکھیں سدرن سائڈ سے ایران اس قطر اس سے جو ہے وہ پارس گیس یہ زمین کی سطح کے نیچے بات کر رہے ہیں کہ جو سیٹلائٹ گیس سے فیلڈ موجود ہے. اسی طرح ایران ندن سائڈ سے پارس گیس فیلڈ سے گیس لے رہا ہے. ہم آج تک نئی ایکسپلوریشن کر ہی نہیں سکے. اچھا آپ نے جو ایگریمنٹس کیے تھے 2014 اور 15 کے اندر, آپ نے جو ناروے کی کمپنی آئی تھی, ٹرکش کمپنی آئی تھی, چائنیز کمپنی آئی تھی, ان کے ساتھ آپ نے جو ایگریمنٹس کیا آپ نے فلفل نہیں کیا, آپ نے ان کو ڈچ کیا. صحیح ہے, دے رین اوے فرام یور کنٹری. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ورڈز والے لوگ ہی نہیں ہیں, جو گورنمنٹ کانٹریکٹس تھے یو ڈڈنٹ پے دیئر اماؤنٹ. تو وہ ڈگنگ کے لیے جو کمپنیز آئی تھی وہ بھاگ گئی یہاں سے. اچھا آپ نیچرل ایکسپلوریشن کی بات کرتے ہیں, جو ایریا ہے آپ دیکھیں رن آف کچھ والا جو میں آپ کو بتا رہا تھا, انڈیا وہاں سے اتنی گیس ایکسپلور کر رہا ہے اسی جگہ سے, اور آپ وہاں سے نئی ایکسپلوریشن باقاعدہ جی 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 ایکسپلور نہیں کر رہے گیس. صحیح ہے نا. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان جو آپ نے بات کی, یہ ایران اسرائیل یا امریکن وار کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو حالات ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے اچھے آ گئے. اس وقت تو ہمارے لوگ, ہمارے حکمران جس جگہ جا کے بیٹھیں گے ان کی ہر بات کو مانا جائے گا. آج روز ٹرمپ جو ہے وہ اپنا صبح اٹھتا ہے اور پہلا سٹیٹمنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم یعنی پاکستان کی فیور میں ہوتا ہے سٹیٹمنٹ. صحیح ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت تو جو بات بھی ہمارے حکمران کہیں گے ٹرمپ مانے گا, اس لیے کہ ٹرمپ ایک ایسی گتی میں نہیں. ایکسکیوز می, آئی فلی ایگری ود یو, لیکن ایک میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں آپ کی بات کو. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستان کو تجارت کی مراحت دینے کے لیے تیار ہوں. بالکل ایسے. جب پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات مان کر ہندوستان پر سخت ترین حملہ نہیں کیا, ہم کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ آپٹ کیا کہ ہم امن کی طرف جانب جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کی جان بچی, جو کہ اچھی ایک چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, اب وہ سیٹسفائی ہو گئے. انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا میں آپ کو تجارتی مراحت دیتا ہوں. افسوسناک بات یہ کہ ہمارے ہاں بیوروکریٹ ہیں, انہوں نے کیا اپروچ کیا. بات یہ کہ یہ تو بیوروکریٹس کو وہاں جانا تھا, ریفارمسٹ کو جانا تھا, ان سے بات کرنی تھی. نارتھ امریکہ کی مارکیٹ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, ابھی بھی ورجن مارکیٹ ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے. سر انڈیا کس ملک سے وہ امپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ایک چائنا سے لے کے ہر جگہ سے تو وہ امپورٹ کرتے ہیں, وہاں پھل بھی آتا ہے. امپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو, وہ کہتے ہیں, دیکھیں وہ ابھی پتہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو مراحت دیتا ہوں, میرے کو زیرو ٹیکس دو. آپ کی کچھ خاص امپورٹ نہیں ہے وہاں سے, آپ پتہ نہیں کیوں ضد لگائے بیٹھے ہو, ہم کیا منگوا لیں گے وہاں سے. سر آپ اس وقت سب سے بڑا کام پتہ ہے کیا کریں, آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے, وہ ہے ایران پاکستان گیس لائن, جو ایران کی سائٹ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے بارڈر تک. ایران آج بھی اپنے پیسے کلیم کرتا ہے 18 بلین کے قریب. ہم نے ویلڈنگ سیرمنی کی تھی آج سے 14 یا 15 میں. جی جی, ہماری ویلڈنگ سیرمنی ہو چکی ہے, جب جاری تھی 12-13 سب کچھ ہو چکا ہے ایران کے ساتھ. آپ امریکہ کو اس چیز پہ قائل کریں کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑا مسئلہ اگر یہ پاک ایران پائپ گیس لائن اگر حل ہو جائے تو آپ کو چیپر گیس ملے گی. اندر کی سٹوری بتاؤں, بات یہ کہ آپ ہیں کراچی والے, اور کراچی والے ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہی نہیں لگا, انہوں نے ایس آر او بھی ایشو کیا, انہوں نے بارڈر بھی کھول دیا. آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے ویئر ہاؤس, جیسے آپ لوگوں کو شپ بریکنگ یارڈ نہیں ملے تھے, یہ ویئر ہاؤس سارے دے دیے جائیں گے بااثر لوگوں کو. پھر یہ کراچی کے بزنس مین جائیں گے گاڑی میں, ان کو ٹھیکے کے پیسے دیں گے, اور وہ لوگ جو ہیں جو سو کالڈ اپنے آپ کو سمپیتھائزر کہتے ہیں, نہیں میں بڑی کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, اور کسی بھی لمحہ وہ اچک مار کے فورن سمپیتھائزر سے اگینسٹ ہو سکتے ہیں. آپ یار بزنس مین کو اوپن آکشن کے ذریعے ویئر ہاؤس دو نا, آپ کن چکروں میں ہو. آپ بولو بھائی ہم نے یہ بارڈر کھول دیا, اب بارڈر کے ارد گرد جتنی زمین, یہ کسی کی ذاتی زمین نہیں ہوتی بھائی, یہ سرکار کی زمین. آپ کام کرو نا, آپ ایران کے ساتھ کیوں نہیں کام کریں. میں سر 180 طریقے کام کرنے کے آپ نے یورپ کا بتایا, یورپ میں بارڈر پوسٹ کے اوپر ادھر بھی بینک کا کاؤنٹر, ادھر بھی بینک کا کاؤنٹر. جب پاسپورٹ دیتے ہیں اور فیس دیتے, تھوڑی سی فیس لیتے, کبھی کبھی کہیں کہیں تھوڑی سی فیس لیتے, جو تھوڑی سی فیس ہوتی ہے نا اس کے لیے وہاں پر باقاعدہ منی چینجر نہیں ہوتا, بینک ہوتا ہے, بالکل اے ٹی ایم ہوتا ہے, آپ کھول سکتے ہیں. کس نے آپ کو کہا نہیں کھول سکتے؟ ارے آپ بینکنگ کے ماسٹر ہو بھائی, آپ لوگوں نے بی سی سی آئی بینک بنا کے ساری دنیا کا پیسہ لوٹا.
مجھ سے غلط نکل گیا. نہیں بینک آپ نے بنایا, آپ کا 7واں سب سے بڑا بینک تھا BCCI, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اتنا بینکر موجود ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ورک اراؤنڈ کیا ہے. بارڈر کے اوپر نو مینز لینڈ جو ہوتا ہے, وہاں سے جب بندہ کراس کرتا ہے کہیں پر بھی, تو یہ ٹریول فیسیلیٹیشن ہے, وہ خالی جیب نہیں جا سکتا. بالکل ایسے. آپ ایک بات بتائیں, میرے پاس ایک آرٹیکل ہے, اس وقت 60% LPG آپ ایران سے ڈاکومنٹڈ امپورٹ کر رہے ہو, LPG گیس. ٹھیلوں پہ ایرانی ریال بکا ہے, ٹھیلوں پہ. ایسے ہی ہے, آپ بولتے ہو کرنسی کنٹرول ہے, ٹھیلوں پہ ایرانی ریال بکا ہے. SSGC, OGDCL, صحیح ہے, ہزارہ گیس, سارے لوگ خرید رہے ہیں. بجلی بھی لے, آپ بجلی لے بھی سکتے ہیں, سب نہیں, بجلی تو آپ کے پاس بڑی ہے, بارٹر میں آپ بجلی دے سکتے ہیں. آپ جو ڈالروں میں پیمنٹ کر رہے ہیں نا کیپیسٹی چارجز میں, آپ دوسرے. اچھا, اب میں بجٹ ڈاکومنٹ پہ آتا ہوں, آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. آپ نے کہا ہمارے پاس بجلی سرپلس ہے. ڈو یو نو ویل اینڈ اپ پیئنگ اے لارج چنک آف آور بجٹ ان پیئنگ آف دیز IPPs بیکاز وی ہیو more electricity than we need. یہ ایک فیکٹ ہے. فیکٹ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی, جس میں آپ لوگوں کے تاجر بھائی بھی موجود ہیں, یہ نہیں پتا جیتے, ہاں, جو جیت کے پارلیمان میں بیٹھے ہیں, ان سب سے ریکویسٹ کریں. دیکھیں مسکراہٹ آپ کی آتی ہے, اب روک دیتے ہیں, روکے نہیں, کچھ پتہ نہیں کب کون کیا بن جائے. آج کل تو حالات چینج ہیں. آپ نے صحیح آدمی سے میٹنگ کی ہے, آپ کو پتہ ہے, ورنہ لوگ تو غلط آدمی سے بھی میٹنگ کر کے آئے, فائدہ نہیں. آپ لوگ صحیح جگہ پر میٹنگ کر کے آئے. مجھے یہ بتائیں, بیسیکلی جو میرے ذہن میں آنے والے خیالات ہیں وہ یہ ہے کہ یو شوڈ سٹ ڈاؤن ان دا بجٹ اینڈ ٹیل دیم دیٹ لک, وی کین ناٹ بیئر دا کاسٹ فار یور رانگ ڈیسیجنس. کنزیومر کین ناٹ بیئر دا کاسٹ فار, سر گورنمنٹ کی رانگ ڈیسیجن کے لیے کہاں پے کر سکتے ہیں. آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ پچھلے 5 سال کے بجٹ کے اندر ہم نے گورنمنٹ کو سجیشنز نہیں دیے؟ We pleaded in front of them, صحیح ہے نا, ہم نے بولا کہ آپ انڈسٹری کو نقصان دے رہے ہو. Does the FBR listen to you? No. Even if it is their mistake, کہ جی انہوں نے غلطی کی. This is their mistake because they are the policy makers and they are running the country, اور ان کو اکانومی کے اندر بہترین فیصلے پاکستان کے مفاد میں اور انڈسٹری کے مفاد میں کرنا. کمپنسیٹ ہمیں کرنا چاہیے یا ہمیں IPPs کو کمپنسیٹ کرنا؟ سر ہمیں سب سے زیادہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو ملک کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے, انڈسٹری کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو یعنی تاجروں کو کمپنسیٹ. دیکھیں ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی, یہ بیوروکریٹس کیا کریں گے, یہ تو پیسے کھائیں گے, صحیح ہے, اپنی ریٹائرمنٹ لیں گے اور چلے جائیں گے اس ملک سے باہر. ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے, ایک میں مثال دے رہا ہوں, ابھی آپ سے بات ہوئی, مارگریٹ تھیچر نے کہا کہ ہر ایک پائی, ان کے ہاں جو ہے پینس کہتے ہیں, پینی کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک ہر پینی جو ہمارے پاس آ رہی ہے یہ ٹیکس پیئر کی ہے, یہ عوام نے دی ہے ہم کو, اس کو خرچ کرنے سے پہلے ہم نے ان کے مفادات کو دیکھنا ہے. رونلڈ ریگن بھی یہی کہتے ہیں, جو کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ امریکہ کے جدید امریکہ, چھوٹی سی بات نہیں غلط کہہ رہا ہوں, ہر پائی جو آتی ہے آپ نے اس بات کو جس طرح کہا نا مارگریٹ تھیچر کی بات, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس جگہ بیوروکریسی میں جو بھی آدمی بیٹھا ہے وہ ہمارا اور آپ کا ملازم ہے, بیکاز وی آر پیئنگ دیم, صحیح ہے نا. اگر ہمارے ٹیکس کا پیسہ, ہمارے ریونیو کا پیسہ تو کسی کی تنخواہ نہیں نکلے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. آپ ایک بات بتاؤ, یہ شہر جو ہے, سسٹم کہتا ہے کہ نہیں, ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, تو یہ فیکٹ ایکسیپٹ کرو نا. یہ سسٹم صحیح ہے. پھر آپ اس کے پاس ہے ڈسکریشنری پاور, اس کے پاس ہے ایکسپونینشل پاور, وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. دیکھو میں نے ابھی مثال دی, امریکہ میں بھی IRS ہے, آپ اس کو ایویٹ کرو, اس کے بعد وہ آپ کو پکڑے گا. آپ کو پتہ ہے وہ ایک کوشن بھی دیتے ہیں آپ کو, اگر آپ سے غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار اے ویری ایڈوانسڈ کنٹری, لیکن پھر بھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. پاکستان کے اندر کیا ہے کہ آپ اوپریسو ٹیکس ریجیم لگاتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ اوپریسو ٹیکس ریجیم لگانے سے کیا ہوگا, ہم ٹیکس اکٹھے کریں. آپ ٹیکس تو اکٹھا کر لیتے ہو, لیکن اکانومی اتنی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن شرنک ہو جاتی ہے. چند لوگ ہیں نا آپ کے پاس, دیکھیں آپ کو ٹیکس کا اتنا آسان نظام بنانا پڑے گا
کہ آپ کی 22 کروڑ لوگ جو ہے نا، تنخواہ دار آدمی جو 44,000 کی تنخواہ لے رہا ہے نا، وہ بھی یعنی وہ بھی اس ٹیکس نیٹ میں آئے. اتنا آسان سسٹم دیکھیں، نارمل پوری دنیا میں بڑا نارمل سسٹم ہے ٹیکسیشن کا. میں آپ بتاؤں خاص طور پہ انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا اتنا آسان سسٹم ہے کہ وہ ون ونڈو ٹیکسیشن کی ہے. ہاں ٹرن کی، ون ونڈو اور سنگل. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ان کے توسط سے بھی حکومت سے کہ دیکھیں اٹ از ہائی ٹائم یو کم ٹو دس انڈرسٹینڈنگ دیٹ اے پرسن کین ایدر ڈو بزنس اور ڈیل ود دا گورنمنٹ. بالکل ایسے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. بالکل یہ میرے گورنمنٹ افیئرز ڈیل کرنے کے سکلز جو ہیں یہ میرے بزنس سکلز کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے، ورنہ ہم ایک پروفٹ سیکنگ اکانومی نہیں رہیں گے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ صبح شام ایلون مسک جو ہے وہ اور کوئی کام نہ کرے، پورا دن گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا رہے کہ بھائی میں نے کتنا ٹیکس دینا ہے یا میں نے کتنا لینا ہے یا کون سی پالیسی، تو پھر ٹیسلا گاڑی نہیں بن سکتی، پھر اسپیس ایکس نہیں ہو سکتا، پھر یہ ٹویٹر نہیں چل سکتا، سب کچھ بند ہو جائے گا، سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، یہ 2 اداروں کا میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں ٹیکسیشن، جو ایک تو EOBI کا ادارہ ہے، ایک سیسی کا. سوشل سیکیورٹی کا کام ہے کہ سوشل یعنی ہاسپٹل ریفارمز، یعنی ہیلپ کرنا لیبر کو. میں ایک بات بول رہا ہوں، EOBI جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ کنٹریبیوشن ہے. جی بیسیکلی اولڈ ایج بینیفٹ کا مقصد یہ ہے 60 سال کے بعد. ان اداروں میں جتنی کرپشن ہے، گورنمنٹ اس کو اس پورے سسٹم کو آن لائن مین ٹیکسیشن میں FBR کے ساتھ کیوں نہیں مرج کر دیتی؟ سارے سسٹم. اچھا آپ ایک بات بتاؤ، PSW کے جو فنکشنز ہیں نا وہ ایک تو بڑھا بھی سکتے ہیں. دوسری بات ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بات انہوں نے کی یہ بڑی اہم ہے کہ ساروں کا ایک سنگل پورٹل میں آ جانے میں کیا برائی ہے. نہیں آپ سنیں اس پہ نقصان کیا ہو رہا ہے. اچھا کہ ہزاروں ملازمین EOBI کے اندر، ہزاروں ملازمین جو اپنا سیسی کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ صرف بیٹھ کے کرپشن کر رہے ہیں. آپ ایک بات بتاؤ، اس ملک کو ان سب اداروں کے ہوتے ہوئے ٹیکس کم جا رہا ہے. جتنا ٹیکس ملنا چاہیے ان اداروں سے اتنا ٹیکس گورنمنٹ کو کم جا رہا ہے، اور کرپشن کا بازار گرم ہوا ہوا ہے. وائی ڈونٹ یو گو اینڈ مرج اٹ ان FBR سسٹم؟ میری ایکسپورٹ ہے نا، میری ایکسپورٹ ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے دیکھیں جہاں سے ڈیسیژن ہونا ہے نا وہاں تو آپ ہوا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ہم آواز تو اٹھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اصل میں بات یہ، برا تو نہیں مانیں گے. نہیں اب اگلے دن میں بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں. میں ایک دعوت میں گیا، میرے ساتھ ایک وفاقی وزیر ساتھ ہی داخل ہوئے شادی میں. ہم آئے، پہلے عوام آ رہی تھی، پھر ایک دم عوام دوڑ گئی. تو وزیر مجھ سے پوچھتا ہے علی بھائی یہ کیا ہوا، مجھے پہچانے نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں آپ کو پہچانے ہوں گے، کیا بات ہے. ایک میں نے بزنس مین کو پکڑا یہاں کورٹ سے، میں نے کھینچا. میں نے کہا یار بھائی کیا ہوا، یہ وفاقی وزیر ہے. کہہ رہے ہیں نہیں کلیکٹر آ گیا، کلیکٹر ان کا. ہاں کلیکٹر. میں نے کہا کلیکٹر تو آ گیا. میں نے کہا یار یہ وفاقی وزیر ہے، وہ 20 کا افسر ہے، ہمارا کلیکٹر آ گیا تو اس سے کیا تعلق ہے؟ کہہ رہا ہے یار ہمارا کام تو وہ کرے گا نا، یہ وزیر تو ڈیکوریشن پیس ہے، اس کے ساتھ کل فوٹو لگائیں گے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، لیکن کام ہمارا اس نے کرنا ہے. وزیر میری طرف دیکھ رہا ہے شوق میں، کہہ رہا ہے کہ یار یہ ہماری وہ رہ گئی. میں نے کہا یار اب میں کیا بولوں آپ کو. یہ کیا سسٹم آپ نے اڈاپٹ کیا؟ میں نے آپ کو بتا دیا. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج بھی ہم ایسٹ انڈیا کمپنی سے نکلے نہیں ہیں. آپ میری بات سمجھیں، یہ جو کمشنر سسٹم ہے، یہ جو بیوروکریسی کا نظام آپ کے ملک میں قائم ہے، یہ سب آپ کے پاس برٹشر چھوڑ کے گئے. صحیح ہے، تو آپ اس سسٹم میں ریفارم لائے نا. حکومت کا کام ہے، اتنی ساری حکومتیں. جناب مشرف صاحب جنہوں نے کراچی شہر کے لیے بڑا کام کیا، انہوں نے بنائی ایک ریفارمز کے لیے ایک ادارہ بنایا. اس کے بعد پھر پہلے انہوں نے تنویر صاحب کو رکھا، پھر اس کے بعد متبادل لوگ آتے رہے. پھر ان کی فرمائش پر لوگوں کے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو بھی رکھا، انہوں نے بھی کوئی کام وام نہیں کیا. یہ جتنے لوگ کام وام نہیں کیا ایسے تو کوئی زیرو کام ہوا. پھر ان لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ ٹیکس کا نظام ٹھیک ہو، ہم نے شبر زیدی صاحب کو لگا دیا. شبر زیدی صاحب نے کتاب لکھنا شروع کر دی. وہ بک کیپر ہوتے ہیں نا، ان کا کتاب رکھنا کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کتاب لکھنا شروع کر دی. آج کل فلسفی ہیں، انہوں نے کتاب بھی اپنی شائع کر دی. جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. FBR کی ساری ایفرٹس 50 ہزار کی رسیدیں ڈھونڈنے میں لگ گئی. آپ مجھے بتاؤ 50 ہزار کی رسید کا FBR نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کا بڑا پرابلم بڑے ٹیکس پیئر سے ہے. زیادہ تر ٹیکس پیئر جنہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، وہ مٹھی بھر ہیں.
ایک بچے کی امریکہ کی یونیورسٹی کی فیس ایک سال کی $40,000 سے $50,000 ہے, کم بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل ایسے ہی. تو یہ جتنے لوگ جن کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور وبانگے دہل پڑھ رہے ہیں, وبانگے دہل پڑھ رہے ہیں, ان کا پیسہ وہاں کرپٹو سے جو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, میں جھوٹا, ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں ہمارے بھائی, یہ سارے پیسے جا رہے ہیں, یہ سارے پیسے اس ملک سے جا رہے ہیں. ابھی آپ بول رہے ہو دبئی میں یہ ہو گیا, دبئی میں وہ ہو گیا. دبئی میں پاکستانی, انڈین, بنگالی, سری لنکن بھرے ہوئے ہیں, پاکستانیوں نے یونٹ لیے ہوئے ہیں. پیسہ کہاں سے جا رہا ہے سب کو پتہ ہے. آپ انڈسٹری کو سپورٹ کریں, بزنس مین کو سپورٹ کریں, انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر لگے. اسٹاپ ویسٹنگ یور ٹائم. دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا, میں تو اس ملک کے اندر کتابیں لکھ لکھ کے پاگل ہو گیا. 11 میری تصانیف ہو گئی. لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, بولتے ہیں پاگل ہے, کتاب لکھ رہا ہے. میں نے کہا چلو یہ کتاب ہے, تم لوگ اس میں سموسہ ہی کھا لینا, اسی بہانے چٹنی کے ساتھ سموسہ کھاتے ہوئے 4 لائنیں تو پڑھ لو گے. یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس ملک کے اندر ٹیکس کو ختم کرو, لگاؤ نہیں. If you want economic growth in this country, remember, you can only grow through lesser taxes. آپ زیادہ ٹیکس لگاؤ گے, کوئی بزنس مین کام نہیں کرے گا, پیسے ملک سے چلے جائیں گے. میرے پاس وقت ختم, ایک جملے کا وقت. علی بھائی, لیسر ٹیکسز, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا, وائی ڈونٹ یو برنگ دا بگیسٹ پاپولیشن کا یہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان چند لوگوں کو نچوڑ رہے ہو ٹیکسز میں؟ کیونکہ پرابلم ان 50,000 لوگوں کی ہے, 25 کروڑ کی نہیں ہے. آپ سمجھو بات کو, آپ نے اگر ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیے تو پرابلم شروع ہو جائے گی. سوال کریں گے نا لوگ, سوال کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے, پاورفل, ایگریکلچر, پارلیمنٹ, پولیٹکس, ان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں جن کا آپ نے نام لے لیا. میں تو ان لوگوں سے نہیں بگاڑتا, بیوروکریٹ سے, کیونکہ بھائی اصل اختیار تو بیوروکریٹس کے پاس ہی ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. سپر ٹیکس کے متعلق عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ سپر ٹیکس ختم ہو جائے گا. باتیں تو بہت ساری اچھی ہو رہی ہیں کہ اس سال یہ ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی دس از دا ایکسائٹمنٹ, and let's hope that the finance minister lives up to the excitement. Why I am saying finance minister is because the finance ministry right now operates in the best interest of our country with an overwatch of IMF. میں کلیریفائی کر رہا ہوں نا اصل میں. دیکھو, بیکاز دا ریزن از کہ اب ملک کی اکنامک اور فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے پیورلی ٹیکنوکریٹ ہینڈل کر رہا ہے. تو دیئر فار وی ہیو لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز فرام دا فائنانس منسٹر دیٹ ہی ووڈ ہیو کم اپ ود اے سولوشن ٹو دا پرابلمس. اب جیسے سپر ٹیکس ہے, یہ میں تو اسے سیلاب ٹیکس کہا کرتا تھا, لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ اسی لیے اب ہمارے ٹریڈرز اور انڈسٹریز کو بھی ایک چیز بڑی کلیئر کرنی ہے, نو ون ٹائم ٹیکس. کیونکہ یہ ون ٹائم ٹیکس بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ ون ٹائم ٹیکس پھر چلتا رہتا ہے. اچھا, ون ٹائم ریلیف کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب آج کل تو بچوں کو ٹیوشنیں بھی پڑھا رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, اکانومی ایسی ہو جائے ویسی ہو جائے, لیکن اپنے دور کے اندر یہ بندہ بہت بڑی ہمارے ساتھ گیم کھیل چکا ہے مفتاح اسماعیل. یہ 12 لاکھ والی گیم جو اس نے کھیلی تھی نا ہمارے ساتھ, انکم ٹیکس والی, یہ بڑا فنکار ہے بابو. ابھی ایسا بنا ہوا ہے, دھلا ہوا, بالکل صاف ستھرا, لیکن جو گیم یہ ہمارے ساتھ کر گیا نا مفتاح اسماعیل, واپس نہیں آ رہا بھائی جان. یہ جیڑا بندہ پھر اس کے بعد پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا. ہز پولیٹیکل سٹانس از ناٹ دیئر, ہی از ٹرائنگ ٹو میک ہم سیلف امپورٹنٹ. لیکن پرابلم میں آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. لیٹس ٹرائی ٹو فکس دا پرابلم ہیئر. فکسنگ دا پرابلم بائی انڈرسٹینڈنگ دا ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آف دا انڈسٹری. ابھی دیکھو ریئل اسٹیٹ والے بہت ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگی ضرور, لیکن شاید اتنی نہ ہو جتنی توقعات ہیں. ابھی اس وقت دیکھو اسٹاک کے اوپر سے ٹوٹل دھیان ہٹ گیا ہے. کوئی یہ موروثی حالات والات نہیں ہوتے, سب ڈرامہ تھا. یہ کوئی اسٹیبلٹی ویبلٹی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. رزلٹ یہی تھے, حکومت بھی یہی تھی, مارکیٹ کچھ نہیں تھی. اسٹاک میں پیسہ لگانے کے بجائے آپ ریئل ایسٹ میں لگاؤ. برا نہ ماننا, میں ریئل بات کر رہا ہوں آپ سے. دیکھو مجھے کوئی بولے کہ ایف ڈی آئی لانی ہے یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ لانی ہے, تو میں بولوں گا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لاؤ. گورنمنٹ کو پالیسی چینج کرنی پڑے گی. ٹیکسز کو تقریباً میرے نزدیک, میں غلط, شاید مجھے لوگ غلط سمجھیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انکم ٹیکس تو آپ کو اتنا بڑا سلیش کرنا چاہیے کہ آپ کے سوچ اور تصور سے زیادہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ والنٹری آئیں اس کے اندر. انکم ٹیکس کی کلیکشن اتنی نہیں ہے, یہ ایسے ہی کھانا پوریاں کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کا نام بلا وجہ لیتے ہیں. آئی ایم ایف کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کی مائکرو معاملات کے اندر پڑھنے کا. ان کا ایک ریسرچ آفس ہے, وہاں پر بھی بابو ٹائپ لوگ بیٹھتے ہیں, جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ ہیں. آپ کے خیال سے کیا کوئی بہت کریٹیو ڈائنامک لوگ بیٹھے ہوں گے؟ ارے یار میں نے ساری زندگی اکانومی پڑھی اور پڑھائی ہے, بڑا ہی بورنگ سبجیکٹ ہے. اس میں جو بندہ جاتا ہے نا اپنے بال نوچتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اصولوں کی ایک کتاب ہے,
اس میں لکھا ہوا ہے یہ مہنگائی بڑھ گئی تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو. ان کو کوئی کریٹو سولوشنز نہیں پتا. یہ کام کن کا ہے؟ گورنمنٹ کا, فائنانس منسٹر کا. اور مجھے امید ہے اس دفعہ کہ فائنانس منسٹر ڈیلیور کریں گے, سپر ٹیکس پہ بھی ڈیلیور کریں گے جو بھی ان کو کرنا چاہیے, اور باقی بھی ٹیکسز کے اندر ریلیف دیں گے. اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا دی گئی ہے. میں بتا دوں, اگر یہ بجٹ ہماری ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نہ آیا تو پھر آپ کو پتہ ہے لوگوں کا پھر اسی طرح کا ریئیکشن ہوگا. وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر مائی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.